بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے مندی۔ تو میں کوئی اتنی بڑی شیف نہیں ہوں، لیکن میں دل سے جب بھی کچھ بناتی ہوں تو وہ اچھا بنتا ہے الحمدللہ۔ اور اتنی محنت کرنے کے بعد جب اس کے رزلٹ ملتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ذائقے دار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور جب میرے تھکے ہارے شوہر گھر واپس آ کے اس کو ٹرائی کرتے ہیں میرے بنائے ہوئے کھانوں کو، تو جب یہ والا ریئیکشن ملتا ہے نا، یہ والا، اس سے دل خوش ہو جاتا ہے، بچے خوش، ہسبینڈ خوش، تو سب کچھ خوش۔ تو چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے مندی کس طرح سے بنانی ہے۔ یہ میری تھی بکرے کی ران، جس کو فریز کیا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو دھو دھا کے اچھی طرح سے انفریز کر لینا ہے تاکہ سافٹ ہو جائے اور اس کا پانی بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے۔ تو سب سے پہلے اس کا مسالہ لگا لیں گے۔ اس میں ہم ڈالیں گے نمک ایڈ کریں گے، اس کے اندر ہم ڈالیں گے پسا ہوا دھنیا، اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر، اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے لال مرچ پاؤڈر۔ لال مرچ اور نمک کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے۔ یہ میں ایڈ کریں اس کے اندر چاٹ مسالہ، کوئی سی بھی اچھی برانڈ کا آپ چاٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی مرچ مجھے کم لگی تھی تو میں نے لال مرچ پاؤڈر ایڈ کر دیا، تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاؤڈر بھی تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا۔ اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ ہے کچری پاؤڈر۔ کچری پاؤڈر جو ہے وہ ایک نیچرل سورس ہے، گوشت گلانے میں کام آتا ہے، آپ دکان سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر کوکنگ آئل، تھوڑا سا ہم اس کے اندر بس کوکنگ آئل ایڈ کریں گے، باقی تو اس کے اندر ہی بہت فیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا پکنے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے لیمنس۔ تو یہ میرے پاس چھوٹے تھے تو میں نے 3 لے لیے، اگر آپ کے پاس بڑے سائز کو تو آپ 2 لے لیں، جوسی سے ہونے چاہیے۔ سپیڈ بڑھا کے تو آپ کو جلدی سے میں دکھا دوں گی تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ہم سویا سوس، ٹھیک ہے، اور فٹافٹ اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد میں اس کو کروں گی کٹ، تو آپ نے دھیان سے اس کو کٹس لگانے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اور اس طرح 3 کٹ میں لگا دوں گی۔ اب یہ آپ کی جو لیگ شرمپ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنی سائز میں ہے، بڑی ہے یہ چھوٹی ہے تو آپ 2 کٹ لگا لیں بس، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح سے میں نے اس کو ڈیپ کٹ دیے ہیں تاکہ مسالہ اندر اچھی طریقے سے چلا جائے۔ تو اب یہ جو مسالہ بنایا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے سارا اس کے اندر لگا لینا، اور یاد رکھیں یہ خالی اوپر نہ لگے۔ جو ہم نے کٹس دیے ہیں، بیسیکلی کٹس دینے کا مطلب یہی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک جائے، تو آپ نے اچھی طرح سے نا اس کے اندر تک مسالہ لگانا ہے۔ میں نے جو ہے وہ کیمرہ آف کر کے نا اچھی طرح ہاتھ سے جو ہے وہ مسالہ لگا دیا تھا، بالکل جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے اس طرح یہ سارا صاف کر کے آپ نے اس کے اندر لگا دینا، چھوڑنا کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم اس کو کریں گے فوائل پیپر سے ریپ۔ تو یہ ہے فوائل پیپر، آپ اس کو ایزیلی کسی بھی بڑے سٹور سے بائی کر سکتے ہیں، اور مین جو کام ہے نا وہ اس ریپ کا ہی ہے، فوائل پیپر کا۔ تو آپ نے یہ لے لینا، ادروائز اگر آپ ویسے اس کو کریں گے نا جب کوک تو سارا مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ نا فوائل پیپر گھر میں موجود رکھیں، آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، سپر مارکیٹ سے یا مالس وغیرہ سے بھی آپ جائیں تو لے سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے میں نے اس کو سارا مسالے سے لبڑ لیا اور اس کو ہم لپیٹ دیں گے۔ تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو فوائل پیپر کر دینا ہے لائک دس۔ اچھا، اگر آپ نئے آئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ ان کے بھی کام آ سکے، انہیں بھی پتہ چل سکے کہ اس طرح سے لیگ کو جو ہے وہ آپ ریپ کر کے کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک بھی رکھ سکتے ہیں اپنے فریزر میں فریز کر کے، اور جب چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو ویسے تو اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے ریپ کرنا ہے، اپنے اوپر نیچے سے دونوں طرف سے پلٹا کے اس کو اچھی طرح ریپ کرنا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. تو میرے پاس ریپ تھوڑا ختم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے تھوڑا اور ایک دو بار ریپ کر اس کو 24 گھنٹے کے لیے تقریباً چھوڑیں گے ہم پکانے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اب رکھ لی تھی اس میں. جیسے کہ اب آپ کو یہاں سائڈ سے نظر آ رہا ہے ریپ تھوڑا سا پھٹ گیا ہے فوائل پیپر، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے اور ریپ کرنا ہے. چلیں، تو اس کو میں نے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پہ 2 گھنٹے کے لیے مسلسل یہ پکے گی. دین پھر آپ کو بتاتی ہوں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور پلیٹ میں نے اس کے ساتھ اس لیے رکھی تاکہ جو اس کی یخنی ہے نا وہ اس کے اندر آئے، جو کہ ہم چاول بنائیں گے تو اس میں یوز کریں گے. تب تک جب تک یہ ہو رہی تھی میں نے تھوڑی سی اورنج جو کیرٹ ہے اس کو کٹ کر لیا تھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے پیپر پھاڑ کر تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور بہت نرم ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ کٹ ہو رہا ہے. اور جو پلیٹ ہے اس کے اندر بھی دیکھ لیں آپ کافی حد تک جو ہے اس کی یخنی آ چکی ہے. تو اس طرح سے میں اس کو اٹھاؤں گی، اس کے اندر سے جتنا بھی لیفٹ اوور واٹر ہے وہ سارا اس کی پلیٹ کے اندر نکال لوں گی. پھر میں نے یہ پلیٹ باہر نکال لینی ہے اور جو لیگ ہے نا اس کو ڈائریکٹلی پتیلے کے اندر میں اسی طرح سے رکھ دوں گی. دونوں سائڈوں سے میں نے 10 منٹ تک پھر اس کو پکانا ہے تاکہ اس کے جو میٹ ہے نا، میٹ کے اوپر ایک کرسپی لیئر آتی ہے نا وہ آ جائے. ویسے تو وہ لیئر جو ہے وہ ہم کوئلوں کے اوپر سیکتے ہیں اس طرح سے آتی ہے نا، اس طرح سے بھی آ جائے گی. تو اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ڈائریکٹ پتیلے پہ ڈال دیا ہے. تو جو ہے نا فوائل پیپر کی مدد سے یہ جلے گی بھی نہیں اور ایک کرسپی سی جو لیئر ہے نا وہ اس کے اوپر آ جائے گی جو بہت ہی مزے کی لگے گی. آپ اینڈ میں دیکھیے گا. تو یہاں پہ بنا لیتے ہیں ہم ایک چٹنی. مندی کے ساتھ ایک چٹنی اسپیشل ہوتی ہے، وہ چٹنی بنانے لگے. 2 ٹماٹر، ہری مرچ، لہسن اور زیرے کے ساتھ بس. اور ہلکا سا اس میں آپ نے نمک ایڈ کر دینا ہے. اس کو بلینڈ کر کے ہم اس کے اندر نکال لیں گے. اکثر آپ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں نا تو یہ آپ کو ملتی ضرور ہے. یہ ٹماٹر والی جو چٹنی ہوتی ہے بڑی مزے کی ہوتی ہے، جو مندی کے اوپر ڈال کر ہم لوگ یوز کرتے ہیں. ادروائز آپ چاہیں تو اس کے ساتھ رائتا بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے آپ کیا پسند کریں گے. تو چلیں اب بنا لیتے ہیں جی ہم پلاؤ. مندی کا جو پلاؤ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آئل ڈال لوں گی. یہ بیسک چیزیں ہیں مندی بنانے کے لیے: پیاز، کشمش اور جویتری، تیز پات، پھول بادیاں، لونگ، کالی مرچ اور زیرہ. یہ ہے گاجر اور یہ ہے وہ یخنی. چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے یہاں پر چائنیز گاجر اور پھر اس کے بعد پیاز اینڈ باقی سب کچھ. تو یہاں میں آئل کے اندر ڈال کر اس کو فرائی کر لوں گی اور فرائی کرنے کے بعد میں اس کو نکال لوں گی. تو جلدی سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے. ویڈیو میں تھوڑی شارٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے. تو تقریباً آپ نے اسے 5 منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے اینڈ دین آپ نے اس کو نکال لینا ہے. اس کے ساتھ میں کشمش بھی ایڈ کر دوں گی. کشمش کیونکہ اس کے ساتھ ہی فرائی ہوگی اور یہ فرائی اس لیے ہو رہی ہے علیحدہ سے تاکہ جب ہم اپنے چاول کو سرو کریں گے تو اس کے اوپر ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے. کشمش ڈالنے سے پہلے آپ نے کشمش کو دھو ضرور لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اتر جائے. اچھی طرح سے پانی آپ نکال لیجیے گا دین اس کے اندر ڈالیے گا. تو جب تک یہ ہماری جو کشمش ہے نا یہ فرائی ہو جاتی ہے ساتھ اس کے بھی فرائی جو کہ کم از کم 2 سے 3 منٹ میں ہی کشمش جو ہے وہ فرائی ہو جاتی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھول چکی ہے، انگور کے جیسی ہو گئی ہے. تو جب یہ اس طرح سے ہو جائے تو جلنے نہیں دینا آپ نے. جلنے سے پہلے اس کو اتار لینا ہے، نکال لینا ہے آئل سے. تو یہاں میں اس کو نکال لوں گی اینڈ دین میں اس کے اندر نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کر دوں گی. یہ نکال لیں. اب ہم ڈالیں گے پیاز. پیاز کی باری ہے. اب باقی یہ جو پلاؤ جس طرح سے بنتی ہے ہم اس طرح سے بنا لیں گے. پیاز ایڈ کر لیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گولڈن کریں گے. اچھا تب تک آپ مجھے یہ بتائیے کمنٹس میں آ کے کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے یہ تو پتہ ہونا کہ کہاں میری ویڈیو دیکھی جاتی ہے، کس سٹی میں، کس شہر میں، کس کنٹری میں. اور اگر آپ کو پسند آئے نا میری ویڈیو تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کمنٹس میں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، کوکنگ میری کیسی لگتی ہے. تو پیاز لائٹ سا براؤن ہونے کے بعد میں یہ بھی ایڈ کر دوں گی. بہت زیادہ آپ نے ڈارک براؤن پیاز کو نہیں کرنا، اس بات کا بھی آپ خیال رکھیے گا. دیکھیں اس طرح سے پیاز کے ساتھ جو ہے وہ گرم مسالے فرائی کرنے کا جو اس کا اروما بہت اچھا آتا ہے. تو اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ. اس کو بھی پھر ساتھ میں اس کے تھوڑا سا سوتے کر لیں گے. سوتے کرنے کے بعد جو میں نے چٹنی بنائی ہے نا یہ میں آدھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور آدھی میں نے اٹھا لینی ہے. وہ ڈائریکٹلی پھر ہم چاولوں کے اوپر ڈال کر کھائیں گے.
تو جلدی جلدی یہاں سے ہم اس کو فٹافٹ سے فرائی کر کے، اور پھر یہ یخنی ہے، یہ یخنی بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ چاول اچھی کوالٹی والے جو ہیں وہ بھگو لینے ہیں، تقریباً یہ ½ kg والے چاول ہیں، تو ان کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا تقریباً 15 منٹ پہلے۔ تو اب جب یہ بن چکا ہے تو میں یہاں پہ نمک ایڈ کر دوں گی۔ اچھا، نمک جو ہے وہ یخنی کے اندر بھی ہوگا، جو اس کی یخنی نکلی ہے اس میں بھی نمک ہوگا، تو آپ نے نمک جو ہے نا وہ اچھی طرح سے دھیان میں رکھ کے چاولوں میں اور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ایڈ کیجیے گا تاکہ جو ایکول ہو جائے نمک، بعد میں آپ چکھ بھی لیجیے گا، اگر چکھ کے آپ کو کم لگے تو آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ چاولوں کے اندر پانی کی جو مقدار ہے وہ ہمیشہ میں اس طرح رکھتی ہوں کہ چاول ایڈ کرنے کے بعد چاولوں سے 1 انچ اوپر بس پانی کی جو ہے وہ لیئر ہونی چاہیے۔ تو یہاں میں نے نمک کم تھا، میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا، اور یہ ہے کیورا۔ یہ کیورا ایسنس جو ہے میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی، جس سے چاولوں کی بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے، اور پلاؤ کا جو مزہ ہے نا وہ بہت ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ ایڈ کرتی ہوں اپنے چاول بناتی ہوں نا، جب بھی بریانی میں یا پھر پلاؤ میں، تو میں ہمیشہ اس کو ایڈ کرتی ہوں۔ یہ یہاں ڈن ہو گیا، تو اس کو پکنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فٹافٹ بن جائے گا، اور یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا پلاؤ۔ اسے عموماً کابلی پلاؤ بھی کہتے ہیں، کابلی پلاؤ۔ تو یہ بھی آپ کو ایک ریسیپی جو ہے اس کے ساتھ ہی مل گئی، کابلی پلاؤ کس طرح بنانی ہے۔ تو چلیے جی، یہ دیکھیں ہماری جو لیگ ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیں یہ تھا وہ سیکرٹ جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ یہ کرسپینس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنے مزے کی کرسپینس آئی ہے۔ یہ کوئلوں پہ بھی فرائی ہو کے اتنی مزے کی جوسی کرسپینس جو ہے نا وہ نہیں آتی۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی، اور بالکل سافٹ یہ بنی ہے، بالکل نرم، بالکل کچی نہیں ہے، اور بہت ہی جوسی اینڈ لذیذ۔ بالکل آرام سے اٹھا کے میں یہاں پہ رکھ لوں گی۔ سارے چاول جو ہے میں نے ایک بڑی سی راؤنڈ ٹرے کے اندر نکال لیے تھے، اس کے سینٹر میں نے یہ رکھ لیا۔ آپ جیسے بھی چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر لیں۔ تو یہاں میری چھوٹی سی بیٹی کو شوق ہوا تھا کہ مما میں بھی اس کو ڈیکوریٹ کروں گی، پھر اس سے ہوا نہیں، پھر میں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں جب فیملی کے ساتھ ہم مل کے اس طرح سے چیزیں بنا کے اور پھر کھاتے ہیں نا، تو چیزوں کا جو مزہ ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ کی ساری محنت ہوتی ہے نا، سارا دن کی لگی ہوتی ہے، بچوں کو سنبھالنے کے بعد، گھر بار کو دیکھنے کے بعد، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، پھر یہ والی کوکنگ کی بھی جو محنت ہوتی ہے، ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ ساری پھر اتر جاتی ہے جب آپ ایک بالکل اچھی سی ڈش بنا کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ کے گھر والے کھاتے ہیں اور مزے اٹھاتے ہیں، اور پھر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہسبینڈ جی آگے، اور اب یہ ٹرائی کریں گے، اور ٹرائی کر کے پھر جو ان کا ریئیکشن تھا وہ بہت ہی مزے کا تھا۔ مجھے تو اس مندی سے بھی زیادہ مزے کا ان کا ریئیکشن لگا تھا، بالکل نیچرل۔ تو ان کو بھی امید نہیں تھی میں اتنی اچھی بنا لوں گی، لیکن میں نے بنا لی، کیونکہ دل سے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کے دل سے جو بھی کام کیا جائے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کو بنائیے گا، ٹرائی ضرور کیجیے گا، آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن بہت مہنگی باہر سے جا کے کھانے سے بہتر ہے آپ گھر میں خود بنا لیں۔ تو پیسے بچائیں، گھر میں بنائیں، کھائیں، اور اس طرح سے مزے اڑائیں، اور اپنے ہسبینڈ سے بھی واہیاں لیں ایسے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔